بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج کی حدیث پاک انتہائی اہم ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی شخص کا عمل اسے جنت میں داخل نہیں کر سکے گا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ، کیا آپ کا عمل بھی آپ کو جنت میں داخل نہیں کرے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، میرا عمل بھی مجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا، سوائے اس کے کہ اللہ رب العزت مجھے اپنے فضل اور اپنی رحمت سے نوازے۔ اس لیے میانہ روی اختیار کرو، قریب قریب چلو، اور تم میں کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے، کیونکہ یا تو وہ نیک ہوگا تو امید ہے کہ اس کے اعمال میں اور اضافہ ہو جائے، اور اگر وہ برا ہے تو ممکن ہے کہ وہ توبہ کر لے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں بہت ہی اہم سبق امت مسلمہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کے طور پر ارشاد فرمایا۔ تو سب سے پہلے ایک بات اس حدیث پاک پر تبصرہ کرنے سے پہلے ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہی سن لیجئے، سماعت فرما لیجئے، کہ جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ریاکاری یہ شرک اصغر ہے، یعنی ریاکاری جو ہے یہ چھوٹا شرک ہے۔ تو اب اس حدیث پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس انداز میں اپنی امت کی، اپنے جانثاروں کی، اپنے عشاق کی، اپنے دیوانوں کی سمجھ لیجئے کہ مدد فرمائی، تبلیغ فرمائی، تربیت فرمائی، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی امتی عمل کو نجات کا سبب سمجھ لے، عمل کو جنت میں داخلے کا سبب سمجھ لے۔ تو اب عمل کو جب جنت میں داخلے کا سبب سمجھے گا اور زیادہ سے زیادہ عمل کرے گا تو کہیں نہ کہیں یہ شائبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ ریاکاری کا شکار ہو جائے کہ میں نے تو بڑا عمل کر لیا ہے، میں نے تو بڑی راتیں جاگ لی ہیں، میں نے تو فرضی روزوں کے علاوہ بڑے نفلی روزے رکھ لیے ہیں، میں تو دن میں اتنے اتنے نفل جو ہے وہ پڑھ دیتا ہوں، میں نے کبھی کوئی نفلی عبادت یا نفلی رات کی عبادت یا نفلی روزوں کی عبادت میں نے کبھی نہیں چھوڑی، تو میں نے تو بڑی عبادت کا ایک ڈھیر اکٹھا کر لیا ہے، کہیں حضور نبی رحمت علیہ السلام کا امتی اس وہم کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ تو اس وہم سے بچانے کے لیے، شرک اصغر سے بچانے کے لیے، ریاکاری سے بچانے کے لیے کہ شرک اصغر ریاکاری جب آپ کے عمل کے اندر داخل ہو جائے تو آپ کا عمل چاہے وہ کتنا ہی ہو، فرضی ہو، نفلی ہو، واجبی ہو، استحباب کے درجے کا ہو، اگر اس کے اندر ریاکاری آ گئی تو سارے کا سارا عمل خراب ہو جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کی اس قدر فکر ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہاں تک تربیت فرما رہے ہیں کہ عمل کو اپنے لیے نجات کا سبب نہیں ماننا، کیونکہ اس سے ریاکاری کے اندر داخل ہونے کا، شرک اصغر کے اندر داخل ہونے کا امکان حد سے زیادہ موجود ہے۔
اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ کسی کا عمل اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اب اس حدیث پاک میں ساری حدیث پاک پر تبصرہ کرنے سے پہلے صرف اگر اسی بات کو سمجھ لیا جائے کہ عمل جو ہے وہ کسی کو جنت کے اندر داخل نہیں کرے گا، تو اب جو عمل کرنا ہے وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، وہ خالصتاً رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کر کرنا ہے۔ تو اب جب نماز کے اندر، عبادات کے اندر، معاملات کے اندر، تمام تر معمولات کے اندر، تمام تر اعمال کے اندر جب اللہ اور اس کے رسول کی رضا شامل ہوگی تو آٹومیٹیکلی وہ عمل جو ہے اللہ اور اس کی رضا کی خوشنودی کا باعث ہوگا۔ تو جب اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی اور خوشنودی کی باعث ہوگا وہ عمل، تو پھر رب کائنات کی رحمت بھی ہوگی، رب کائنات کا فضل بھی ہوگا، رب کائنات کی برکت بھی ہوگی۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا کہ عمل جنت میں داخلے کا سبب نہیں، بلکہ جنت میں داخلے کا سبب رب کا فضل اور رب کی رحمت ہے۔ تو حدیث پاک باقی بھی موجود ہے، اس پہ انشاءاللہ تعالی العزیز اگلے ویڈیو پیغام میں گفتگو کی جائے گی۔ آج ہمیں یہ بات بخوبی سمجھ لینی چاہیے کہ اعمال صالحہ، عبادتی معاملات یہ سارے ضروری ہیں، جو فرض ہیں وہ فرض ہیں، ان کو ترک نہیں کیا جا سکتا، ان کو چھوڑا نہیں جا سکتا، ان کو ضرور بالضرور بجا لانا ہے، کیونکہ اللہ رسول کا حکم ہے۔ لیکن اس عمل کو ذریعہ نجات نہیں مان لینا، اس عمل کو جنت میں داخلے کا سبب نہیں مان لینا، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور جب یہ ہم حکم بجا لائیں گے تو رب کی رحمت بھی ہوگی، رب کی برکت بھی ہوگی، اور جب رب کی رحمت اور برکت ہوگی تو پھر وہ رحمت، برکت اور فضل وہ ذریعہ نجات ہے، اور وہ جنت کے اندر داخلے کا سبب ہے، وہ جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اعمال صالحہ کے اندر ریاکاری پیدا ہونے کی بجائے، ریاکاری پیدا کرنے کی بجائے، اپنی فخر و غرور پیدا کرنے کی بجائے کہ میں بڑا عمل کر رہا ہوں، بلکہ عاجزی، انکساری پیدا کر کے اسے اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے انتہائی محبت کے ساتھ تمام تر عبادت کے معاملات کو بجا لانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اللہ کے فضل، اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکات میں سے کثیر اور وافر حصہ حاصل کر سکیں۔ اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔